دعاؤں کی طرف اور وظائف اور اوراد کی طرف راغب بھی ہوئے ہیں۔ میں طالب علم نے 20-25 سال کے عرصہ میں اذکار کے حوالہ سے جو کچھ پڑھا ہے اور جس نتیجے میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ حالات کی بہتری کے لیے، مرض سے شفا کی طرف آنے کے لیے، قرض سے مالداری کی طرف آنے کے لیے، تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آنے کے لیے، یعنی حالات کی بہتری کے لیے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھا کریں، باوضو رہا کریں اور اس کو پڑھتے رہا کریں۔ ایک تو اللہ آپ کی نیکیاں محفوظ کرے گا، نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہ جو سورہ کہف میں اللہ نے باغ والوں کا واقعہ بیان کیا ہے تو اس میں یہی کہا ہے کہ اگر وہ باغ کا مالک لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تو اس کا باغ کبھی نہ اجڑتا۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ لیتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے مطابق جن کی تربیت ہوتی ہے وہ لوگ اجڑتے نہیں، ان کے کاروبار ونار نہیں ہوتے، وہ اجڑتے نہیں۔ اللہ ان کو برکتیں دیتا ہے، بہاریں دیتا ہے، اللہ ان کے مال جان اولاد اور صلاحیتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ حالات کی بہتری کے لیے، اپنی نیکیوں کو محفوظ کرنے کے لیے اور بڑے بڑے مصائب سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی یہ ہے لا حول نہیں ہے کوئی حرکت، ولا قوت اور نہ ہی کوئی کام کرنے کی طاقت الا باللہ مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس شخص نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا ہے۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس شخص نے کبر کو جڑ سے کاٹ دیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکی کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، بدی سے بچتا ہوں تو اللہ مجھے بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہیں، بد اخلاق بنا دیتی ہیں، ان کے دماغ میں ایک خمار آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں۔ بھئی آپ کچھ نہیں ہیں، اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، بدی سے بچے ہیں تو یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ بڑے بڑے عقلوں والے، شکلوں والے، ڈگریوں والے دن رات گناہ کرتے نہیں تھکتے، اگر اللہ نے آپ کو بچایا تو اللہ کی حمد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اللہ کی رحمت ہے جی، یہ نور ہے، یہ خیر ہے، اس میں بڑی خیر ہے۔ یقین سے پڑھیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عربیہ میں ریاض میں، سعد عتیق العتیق، بہت بڑے دائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ریاض سے جدہ آیا تو ایک شخص نے مجھے بار بار کال کی، جب میں نے اس کا فون لیا تو مجھے کہتا تھا یا شیخ واللہ انی کنت مہموما کنت مدیونا کنت مسحوقا فداومت علی الحوقلہ فرزقنی اللہ کل خیر۔ شیخ محترم میرے حالات بہت کمزور تھے، پتلے تھے، میں بڑا بیمار تھا، بڑا تنگ دست تھا، بڑا غریب تھا، بڑا تنگ حال تھا، لیکن میں بڑے شوق سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت اور محبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہر غم کو دور کرتے ہوئے میرے اللہ پاک نے مجھے ہر خوشی عطا فرما دی ہے۔ تو بھئی اس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پڑھا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہماری نگاہ تعویذات کی طرف ہے، ہم کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، تعویذات، یہ تعویذ فروشوں کو ہم پالتے ہیں۔ عورت ہے گھر میں کام کاج کر رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، سلائی کڑھائی کر رہی ہے، ہنڈیا بنا رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہے۔ آپ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھتے ان دنوں میں بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میرے پاس انداز نہیں، الفاظ نہیں، وہ دلائل نہیں کہ جن میں آپ کے سامنے لا حول ولا قوت الا کی قوت اور طاقت کو بیان کروں۔ اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے باطل فرقوں سے مقابلہ کیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا تھا۔ ومن داوم علی الحوقلہ فقد فوض امرہ الی اللہ ومن فوض امرہ الی اللہ فلا یخیب ابدا۔ جو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے وہ اپنے سارے معاملے اپنے اللہ کی سپرد کرتا ہے، اور جو اپنے معاملات اللہ کی سپرد کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہ اپنی بچیوں کو تلقین کریں، شادی شدہ بیٹی کو تلقین کریں، گھر میں بیٹھی ہوئی بیٹی کو تلقین کریں، بیوی کو تلقین کریں۔ آپ کا